أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 22واں پارہ، سورہ سبا کا رکوع نمبر 4۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ گزشتہ بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ توحید کا اور آخرت کا عقیدہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کہ آپ کو کل کائنات کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی آتے کسی بستی میں، شہر میں، کسی قوم کے نبی بن کے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 31 میں، 32 میں، 33 میں، یہ ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے کفار کا دنیا میں انکار حق پر اتفاق۔ کفار کا دنیا میں انکار حق پر اتفاق اور روز قیامت آپس میں جھگڑا۔ یہ جھگڑا بڑا عبرتناک ہے، قیامت کے دن کریں گے۔ پیر اور مرید، ووٹر سپورٹر اور سیاسی رہنما اور اس طرح جو مذہب کے رنگ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ مکالمہ ہے، بڑا سبق آمیز مکالمہ ہے۔ اور ایک بات ہے کہ کفار کا دنیا میں انکار حق پر اتفاق۔ عزیز بھائیوں، یہ جو
پارٹیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی سیاسی پارٹیاں، ان کا آپس میں ہر بات پر اختلاف ہوتا ہے، ایک بات میں اتفاق ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ایک بات کا ان سب میں اتفاق ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ہر کام میں اختلاف ہے، ایک اقتدار والے ہیں اور دوسرے اپوزیشن والے، لیکن دین دشمنی میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے۔ ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے تاکید کے ساتھ انکار کر دینا، تاکیدی انکار، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے بِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن پر، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اللہ نے اتاری ہیں یا کسی نبی پر اتری ہیں، ان کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی انکار، اور انکار کا انداز بھی ہے کہ سب کا اتفاق ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز بھائیو، جب نقصان ہو جائے نا، مثال کے طور پر کوئی رشتہ ہے خراب ہو گیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو پھر ہر کوئی دوسرے کو برا کہتا ہے، تم کہتے تھے یہ رشتہ کرو، میں تو نہیں کہتا تھا، میں تو کہتا تھا نہ کرو، تم نے کہا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے تم نے کہا تھا اس طرح کرو اس لیے نقصان ہوا ہے، اور اگر ہو جائے فائدہ تو پھر ہر کوئی کہتا ہے میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری رائے تھی۔ اور بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، فضائل و مناقب بیان کر رہا ہے کس کے؟ اپنے آنا صاحب کے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جس مجلس میں بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ حرم پاک میں جا کر اپنے فضائل اور مناقب بیان شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا۔ اب دیکھو ذرا جھگڑا، وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں وہ منظر، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ظالم کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، پروردگار کے پاس، قیامت کا آپس میں جھگڑا ظالموں کا، یرجع بعضهم الی بعض، لوٹائے گا بعض ان کا طرف بعض کی بات کو رد کرے گا، لوٹائے گا القول بات، وہ بات کیا ہوگی؟ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور اور پیروی کرنے والے اور بڑوں کے پیچھے چلنے والے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کمزور لوگ کہیں گے اگر یہ بڑے لوگ نہ ہوتے تو ہم ہو جاتے مومن، ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، آخرت پر یقین کرتے۔ اب جو بڑے لوگ ہیں نا، لیڈر اور رہنما، ان کی بات سن لو، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ استکبروا جو تکبر کرتے تھے، بڑے لوگ، حکمران اور سیاسی رہنما اور پیر
اور بڑے بڑے اس قسم کے لوگ للذین استضعفوا ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس ہدایت آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے۔ کمزور لوگ کہنے لگے تم لوگوں نے، بڑے لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ تمہیں بددیانت لیڈر کی ضرورت تھی، تمہیں ایسا لیڈر چاہیے تھا کہ جو بددیانت ہو، اور ہم بھی اس کے ماتحت ہو کر بددیانتی کرتے رہے، تو ہماری شکل میں تمہیں ایسے لیڈر مل گئے۔ تم کون سے ایسے صالح اور نیک لوگ ہو کہ تم بڑے اچھے تھے، ہم نے زبردستی تم کو گمراہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ایسے پیر کی ضرورت تھی جو یہ کہے کہ ہر گناہ کرتے جاؤ ہم تمہیں بخشوا لیں گے، تو وہ پیر ہماری شکل میں تمہیں مل گیا۔ تمہاری اپنی ضرورت تھی، تمہارا اپنا مطالبہ تھا، تمہاری اپنی خواہش تھی کہ ہمیں بددیانت حکمران ملیں، برے لیڈر ملیں، اور پیر ایسے مل جائے جو کہیں شرک بھی کر لو، بدعت بھی کر لو، حرام بھی کھا لو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تمہیں ایسے بددیانت لیڈروں، رہنماؤں اور حکمرانوں اور پیروں کی خود ضرورت تھی، ہماری شکل میں وہ مل گئے۔ انحن صددناکم، ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے۔ اب ساری دنیا کہتی ہے حکمران برے، حکمران برے، بھائی حکمران برے تو ہم کیا کہ پہلے ہم برے ہیں، بعد میں وہ۔ یہ جواب دے رہے ہیں نا کہ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بڑے لوگ، پیر لوگ، رہنما اور حکمران اور بڑے بڑے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، تم خود مجرم تھے، تمہیں بددیانت پیر کی ضرورت تھی، اور خائن حکمران تمہاری اپنی ضرورت تھی، تو ہماری شکل میں وہ تمہیں مل گیا۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے، تمہارا اپنا جرم ہے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب یہ مکالمہ جاری ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہی مکالمہ ہے۔ کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور بنائے گئے، کمزور سمجھے گئے، للذین استکبروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنتے تھے، وہ کمزور لوگ کہنے لگے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی چال بازیاں، مکر کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، اپنے حاکموں کو، اپنے سیاسی رہنماؤں کو، اپنے پیروں کو، بلکہ تم رات کو مکر کرتے، دن کو مکر کرتے، چال بازیاں کرتے، تو ہم تمہاری چال میں پھنس گئے، ہم تمہارے جال میں آ گئے۔ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر رات کا اور دن کا، استأمروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو، تم حکم دیتے تھے ہم کو، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل لہ اندادا، اور ہم بنائیں اس کے لیے شریک، ہم اس کے شریک بنائیں۔ تمہارا صبح و شام، لیل و نہار، سردی گرمی، ہر وقت یہی چال ہوتی تھی، تو ہم تمہارے جال میں پھنس گئے۔ تمہارے جال ہی ایسے تھے اور ایسے خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے ندامت کو، آپس میں جھگڑا بھی کریں گے، مکالمہ بھی ہوگا، اور شرمندگی کو چھپائیں گے بھی۔
لما راو العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم بنا دیں گے الاغلال توق فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق بنا دیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے تھے. عزیز بھائیوں، یہ تھا محاورہ اور مکالمے کا بیان جو قیامت کے دن ہوگا، حاکم کا اور اس کی رعایا کا، پیر کا اور اس کے مریدوں کا، سیاسی رہنماؤں کا اور ان کے ووٹروں اور سپورٹروں کا. یہ سارا مکالمہ ہے جو اللہ پاک نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے. اس سے آگے ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، امرائے وقت کے امیر لوگ، صاحب ثروت، صاحب مال، ان کی انبیاء کرام سے محاذ آرائی. یہ اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے اس رکوع میں کہ جب بھی اللہ کے نبی آئے تو جو صاحب مال لوگ تھے، اہل ثروت، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محاذ آرائی کی، مقابلہ کیا اور اختلاف کیا. اور ایک بہت بڑی غلطی جو مال والوں کے ہاں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے. جب دنیا میں ہمیں اس قدر مال دیا ہے تو قیامت کے دن ہمیں عذاب کوئی نہیں ہوگا، ہم اللہ کے عذاب میں نہیں جائیں گے. دنیا میں بھی عذاب ہے ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ نعمتیں ہیں، آخرت میں بھی کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی دولت ہمیں کیوں دیتا؟ یہ ان کا فراڈ اور دھوکہ اللہ پاک نے پوری تفصیل سے یہاں تذکرہ فرمایا ہے. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا. ماشاء اللہ کئی بستیاں بھی ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہے اور دائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے ایک دوست ہیں حافظ رضا اللہ صاحب، ان کا تعلق ضلع فیصل آباد، تحصیل سمندری، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے اوڈا والا گاؤں میں. اللہ کے فضل سے اس گاؤں میں سارے لوگ نماز پڑھنے والے. کسی دکان پر کوئی سگریٹ نہیں بیچ سکتا، پورے گاؤں میں کسی دکان پر سگریٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور ایک جامع مسجد ہے اور نمازی اتنے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور فیصلے تھانے میں نہیں جاتے بلکہ جو امام مسجد ہے، خطیب ہے، حافظ امین صاحب حافظہ اللہ ان کا نام ہے، جھگڑا ہو تو فیصلہ ان کے پاس ہے. اور کسی قسم کا اختلاف ہے، تھانے کچہری کی بجائے مسجد میں آ جاتا ہے اور امام صاحب فیصلہ فرما دیتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ سر عام اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے. ایسی بستیاں ہیں اور تا قیامت رہیں گی. تو کئی ایسی بستیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مترفوها خوشحال لوگ اور صاحب ثروت، صاحب مال، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم بما ارسلتم، اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرنے والے ہیں، کافرون. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہمیں عذاب دیا جائے گا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. دلیل اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں اور بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے،
ہمارے سامنے یہ ثبوت ہے، اس لیے قیامت کوئی نہیں۔ اگر قیامت آئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے کتاب اللہ میں ہے کہ لوگ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ لَكَ، کیا ہم تیرے لیے ایمان لائیں، وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، اور تمہاری پیروی کی ہے کمین لوگوں نے، چھوٹے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، ہم تم پر ایمان لائیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمین لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے، کہ غریب لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اور ایک اور مقام پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا کہ وہ اس میں مکاریاں کرتے ہیں، بڑے لوگ مکاریاں کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہماری بات پھر سچی ہو جاتی ہے اور ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رزق تقسیم کرنے کے اپنے فیصلے ہیں، چنانچہ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کا پر کتنا بڑا ہے، اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، ما سقا کافرن شربت مائن، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث پاک میں کل 4 باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان اللہ تعالیٰ کی شان میں، ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہے اور نہ ہی سونا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ پاک کے لیے نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، انسان رات کو جو کرتا ہے دن ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو دن کے وقت کرتا ہے رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ بے ید المیزان، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترازو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، جس کے لیے چاہتا ہے نیچے کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اوپر کر دیتا ہے۔ حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کے پردے نور کے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، جو کردار کے کھڑے، اخلاق کے بڑے خوبصورت، ظاہر باطن کے اچھے، لیکن رزق کے معاملے میں بڑی تنگ دستی ہوتی ہے، قول کردار میں سیرت میں بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی آدمی ان پہ شک نہیں کر سکتا، اتنا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ زندگی تنگ دستی میں بسر کرتا ہے۔ اور کچھ اتنے بد کردار کہ ان کی بد کرداری کی گواہی آسمان بھی دے رہا ہے، زمین بھی گواہی دے رہی ہے، لیکن رزق ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے مغرب مشرق شمال جنوب، اور بڑے ملکوں میں 40 ملکوں میں ان کی دولتیں ہیں، اور کردار کے اتنے گندے کہ گند 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 ہی گند ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس پر اللہ راضی ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے، بلکہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک دین کی سمجھ دیتا ہے اور اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اپنے دین کے لیے کئی کہتے ہیں نا کہ فلانے آدمی نے فلانے کو استعمال کیا ہے، کہتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو استعمال کر لیتا ہے اپنے دین کے لیے، جب راضی ہوتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، مشہور حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو شاہ روم کے پاس گئے، اس نے 10 سوال کیے، ان 10 میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس آدمی کا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایتبعون اشراف الناس ام ضعفاؤہم، بڑے بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو جناب ابو سفیان کہنے لگے بل ضعفاؤہم، کمزور لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو ہرقل کہنے لگا وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے اللہ کے نبیوں کی تاریخ، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے تابع دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا گھر کشادہ کر دے، میرے رزق میں برکت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل چھوٹا سا تھا، آپ دعا مانگتے رہے، لیکن اللہ کی اپنی حکمت ہے، پیارے رسول کا گھر چھوٹا سا تھا، دعا کرتے رہے ووسع لی فی داری، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی حکمت ہے۔ وما قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا پروردگار، میرا رب، یبسط الرزق، رزق پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں آتے، اکثر لوگ نافرمانی پہ رہتے ہیں۔ یہ تو سارے قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر کا پیارا فرمان، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ پاک تمہاری تصویریں نہیں دیکھتے، تمہاری شکلیں، کس کا رنگ کالا ہے اور کس کا رنگ گورا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نہ اللہ تعالیٰ رنگ دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں، کس کے پاس تھوڑا ہے اور کس کے پاس زیادہ ہے، اللہ دیکھتے ہیں الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف، دل کس کا صاف ہے اور کس کا دل گندا ہے، واعمالکم، اللہ پاک کی نگاہ تمہارے عملوں پر ہے، عمل کس کا صحیح ہے اور کس کا عمل غلط ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ہے، اور رزق کے فیصلے وہ نیکی یا برائی پر نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حکمت ہے۔ آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے
اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔